اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت اصحاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن حارث نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ جو شخص اس وقت زندہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بیٹے کی مدد و نصرت کو پہنچے۔ میری آج کی گفتگو اس عظیم صحابی رسول جناب انس بن حارث کے نام، جنہوں نے نہ صرف اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کربلا میں شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ جناب انس کا پورا نام انس بن حارث بن نبیہہ بن کاہل بن عمر بن صعب بن اسد بن خزیمہ اسدی کاہلی ہے۔ آپ کو شہدائے کربلا کی فہرست میں انس بن حارث کاہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے عصر نبی میں غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی تھی، جس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ کا شمار شروع کے مسلمانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عساکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انس بن حارث ان عظیم اصحاب رسول میں سے تھے جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہیں اصحاب صفا میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق ذیبی کے عدم صحابیت کے نظریے کو رد کرتے ہوئے ابن حجر نے اپنی کتاب الاصحابہ فی تمیز صحابہ جلد 1 صفحہ 270 میں کہا ہے، انس کی روایت کو کیسے مرسل کہا جا سکتا ہے جبکہ انس نے سمیت و رسول اللہ کہا ہے۔ نیز بغوی، ابن سکن، ابن شاہین، دغولی، ابن زبر، باوردی، ابن مندہ، ابو نعیم وغیرہ نے انہیں صحابی کہا ہے۔ نیز ابن اسیر نے ابو عبد الرحمن سلمی کے حوالے سے انس کے والد حارث بن نبیہہ کو اصحاب رسول خدا اور اصحاب صفا میں شمار کیا ہے۔ شیعہ مصادر میں سے شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب نے انس بن حارث کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ نیز علامہ ہلی اور ابن داؤد ہلی نے صحابی رسول کی تصریح کے بغیر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب انس کی درجہ ذیل روایت سنی اور شیعہ مصادر میں پائی جاتی ہیں۔ بے شک میرا یہ بیٹا حسین ایسی زمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ بس جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ کچھ اختلاف سے یہی روایت ابن اسیر نے انس کے والد حارث بن نبیہہ سے نقل کی ہے۔ حارث کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت سنا جب امام حسین علیہ السلام ان کی گود میں تھے، بے شک میرا یہ بیٹا زمین عراق میں قتل کیا جائے گا، بس جو اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ جناب انس کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شمار کوفہ کے باعزت اور با اثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ جب ابن زیاد ملعون کے نجس قدم کوفہ آئے اور شبس ابن ربیع، عمر بن حجاج الزبیدی، محمد بن اشعث کندی، حجار بن ابجر اور دیگر منافقین سرداروں نے اپنا اور اپنے قبیلوں کے ایمان کا سودا کیا اور کوفہ کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، تو حالات کو بھانپتے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں ابن زیاد ملعون کی ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے جناب انس بن حارث اور عبید اللہ بن حر جوفی کوفہ چھوڑ کے اس کے مضافات میں چلے گئے، کیونکہ ابتدا میں انہیں یہ گمان تھا کہ یہ جنگ اقتدار کی ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یا ان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا جائے جن میں مسلمان ہی مسلمان کا خون بہائے۔ مگر جب انہیں یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال
اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی راہ پر ہیں۔ جناب انس بن حارث کو محسوس ہوا کہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اور شاید انہیں کوفہ کے حالات کا اندازہ نہیں کہ لوگوں نے اپنی وفاداری بدل ڈالی ہے اور ان کا یہ سفر کوفہ نہیں بلکہ موت کی جانب ہے۔ جناب انس بن حارث نے فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے مل کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور کوفہ کے سفر سے روکا جائے۔ بلازری کے مطابق قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ اس بنا پر نہیں دے سکتا کہ یہ سفر موت کی جانب ہے۔ بھلے امام حسین علیہ السلام اقتدار حاصل کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہ رکھتے ہوں، پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کا مقصد ان کوفہ والوں کے لیے جہاں بیشتر شیعیان علی قیدی یا مارے جا چکے ہوں اور دیگر سرداروں نے اپنے ضمیر کا سودا کر ڈالا ہو، سوائے خودکشی کے کچھ نہیں۔ جناب انس بن حارث جو کہ خاموشی سے امام حسین علیہ السلام اور عبید اللہ بن حر جوفی کی گفتگو سن رہے تھے، اچانک امام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں بھی عبید اللہ کی طرح کوفہ سے نکل کر آیا ہوں، لیکن خدا نے میرے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دیا ہے اور مجھے آپ کی مدد کرنے پر ابھارا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، جس پر امام حسین علیہ السلام بھی رو پڑے۔ مصادر قدیمی میں آپ کی شہادت کی تفصیل مذکورہ نہیں ہے، البتہ قندوزی کے مطابق عاشور کے روز امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دینے کے بعد انس بن حارث کو نصیحت کے غرض سے فوج اشقیاء کے پاس بھیجا۔ جناب انس سلام کیے بغیر عمر ابن سعد ملعون کے پاس آئے اور واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا تو عمر ابن سعد نے کہا، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ جناب انس نے جواب دیا، قسم باخدا تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تو نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ عمر نے سر جھکا کر جواب دیا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ انہیں قتل کرنے والا جہنمی ہے، لیکن فرمان عبید اللہ پر عمل نہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انس واپس آئے اور امام مظلوم کربلا کو اس بات سے آگاہ کیا۔ شیخ صدوق کے مطابق روز عاشورہ جناب انس بن حارث علیہ السلام امام سے اجازت لے کر میدان میں گئے اور درجہ ذیل اشعار پڑھے۔ قبائل کاہل، دودان، خنداف اور کیس ایلیان جانتے ہیں کہ میری قوم بہادروں کو پچھاڑنے والی ہے۔ اے میری قوم، شیروں کی مانند غوراؤ، علی کی آل رحمان کا گروہ اور آل حرب شیطان کا گروہ ہے۔ پیاس کی شدت اور ضعیفی کے باوجود آپ کی دلیرانہ جنگ کی وجہ سے عمر ابن سعد ملعون کی فوج کے متعدد سپاہی واصل جہنم ہوئے، بالآخر زخموں سے چور ہو کر میدان کربلا میں گر پڑے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کا ذکر زیارت نائیہ مقدسہ میں درج ہے۔ دوسری جانب عبید اللہ بن حر جوفی، جس نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک نہیں کہا، واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی کے ساتھ مل گیا، لیکن پھر اس سے جدا ہو کر مصعب ابن زبیر کے پاس چلا گیا، لیکن اس نے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے قید کر دیا۔ آخرکار اسیری کے خوف سے فرات میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔